نیکی جس نیت سے کرے اس کا صلہ ملتا ہے۔ نیکی کی برکت یہ ہے کہ اگر کافر بھی نیکی کرے، نیکی اگر کافر بھی کرے تو بھی اس کو صلہ ملتا ہے۔ یہ جو ہم نے سن رکھا ہے نا کہ کافروں کو نیکی کا صلہ نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے۔ کافر بھی نیکی کرے، یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی شان کیا ہے۔ اگر کافر بھی نیکی کرے تو اس کو بھی صلہ ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کافر کو اس کی نیکی کا صلہ صرف دنیا میں ملتا ہے، اور مومن کو نیکی کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے، دونوں جگہ۔ بلکہ جو دنیا میں اس کو صلہ مل رہا ہے، مومن کو جو دنیا میں صلہ مل رہا ہے، اس سے بہت زیادہ صلہ اللہ اس کو آخرت میں عطا فرمائے گا۔ کافر اگر نیکی کرے تو اس کو کیا صلہ ملتا ہے؟ نیکی کی برکت سے کافر کی عمر بڑھا دی جاتی، اس کو صلہ دنیا میں ملتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو تکلیف سے بچا لیا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ فرعون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ کافر کی نیکی نہیں ہے، لیکن اس کے اچھے اعمال کا صلہ اس کو ملے گا دنیا کے اندر۔ فرعون جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے بہت ظلم کیا، اللہ نے اس پہ عذاب نازل نہیں کیا، بہت ڈھیل دی اس کو۔ وجہ اس لیے کہ فرعون کی عادت تھی کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، جب تک وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا اس پر عذاب نہیں آیا۔ جب اس نے بھوکوں کو کھانا کھلانا بند کر دیا تو اس کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کافر اگر اچھا عمل کرے تو چونکہ کافر کا عمل بھی تو عمل ہی ہے، لیکن اس لیے اس کو آخرت میں صلہ نہیں ملتا اور اللہ اس کو قبول اس لیے نہیں کرتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہت لذیذ حلوہ بنائے، اس حلوے کے اندر چٹکی بھر زہر ملا دے تو بولیے آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ تو بلا تمثیل کافر کا عمل اللہ اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کے اندر کفر کا زہر ملا ہوا ہے، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کفر والے عمل کو جو وہ قبول فرمائے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ چونکہ اس نے اچھا عمل کیا اس لیے اللہ اس کو اس کی برکت دنیا میں دے دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب کافر بھوکوں کو کھانا کھلائیں تو اس پر سے عذاب ٹلتا رہتا ہے، اگر مومن نیکی کرے تو اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا، اس کو عذاب سے کتنا بچایا جائے گا۔ تو نیکی کبھی پرانی، نیکی ہے، نیکی ہے، بلکہ نیکی کی برکت نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ نیکی اگر ہم جو رات دن محنت کر کے دولت کماتے ہیں، صرف اسی لیے کماتے ہیں، میں کہتا ہوں 90% لوگ جو دولت کماتے ہیں، رات دن دوڑ دھوپ کر کے دولت جماتے ہیں، خود چپل نہیں خریدتے، پھٹی ہوئی چپل پہ گزارا کرتے ہیں، خود کپڑے جلدی نہیں سلاتے، جونے پرانے کپڑوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ ایک ہی لالچ ہے، میرے بچوں کا مستقبل اچھا رہے، میرے بچے سکون سے رہے، دولت جمع کر رہا ہوں، میرے بچوں کی زندگی عیش اور آرام میں گزرے۔ میں کہتا ہوں بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا، انسان بچوں کے آرام کی فکر کرتا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں دولت جتنی بھی جمع کر لو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے بچے سکون سے رہیں، لیکن اگر آپ نیکی کرو گے تو نیکی کی برکت آپ کی اولاد کو ملتی رہے، بلکہ اگر 10 پشتیں بھی گزر جاتی ہے تو نیکی کی برکت مل کے رہتی ہے۔ 10 پشتوں تک نیکی کی برکت رہتی ہے، 11 پشتوں تک نیکی کی برکت رہتی ہے، 17 پشتوں تک نیکی کی برکت رہتی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر ولی پیدا ہوتے ہیں تو خاندان سادات میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک ان کے تقوی کی برکت ان کی اولاد کو مل رہی، یہ نیکی کی برکت۔ بلکہ قرآن مقدس میں ایک واقعہ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب دونوں ایک شہر میں پہنچے تو وہاں دیوار گر رہی تھی، اور گرتی ہوئی دیوار کو دونوں نے مل کے تعمیر کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا پیسہ نہیں لیا، اجرت نہیں لی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اجرت نہیں لی ان سے، حالانکہ یہ شہر والے تو جفاکار ہیں، تو فرمایا
کہ ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا. تفسیر میں آتا ہے کہ یہ حقیقی باپ نیک نہیں تھا بلکہ اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ اس کا باپ اوپر 10 پشتوں میں جو باپ آتا تھا وہ نیک تھا. اس کی نیکی کی برکت ان یتیم بچوں کو ملی. اس لیے نیکی چھوڑو مت. اگر اپنے خاندان کو، خود کو، اپنی اولاد کو اگر خوش دیکھنا چاہتے ہو، مطمئن دیکھنا چاہتے ہو، ان کو پریشانی سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہو، ان کو بلاؤں سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہو، نیکی مت چھوڑو. بلکہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی چھوڑنا مت، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہی نیکی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، نجات کا سامان بن جائے. کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی نیکی. مثال کے طور پر ایک شخص کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا. ایک بار درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک شخص کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت میں دیکھا. وہ کروٹیں لے رہا ہے جنت میں، کروٹ بدل رہا ہے. یہ جو کروٹ بدلنا کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مستی، مستیاں لوٹنا. بستر پہ کروٹیں آدمی مستی میں بدلتا ہے. یعنی وہ جنت میں اتنا مست تھا کہ وہ جنت میں کروٹیں بدل رہا تھا. ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ رحمتیں نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ بہاریں. یہ دعا کا اسلوب یہی ہے کہ آدمی کروٹیں اس وقت بدلتا ہے جب وہ مستی میں ہوتا ہے. تو جنت میں مستیاں لے رہا تھا، اور جنت میں مستیاں نہیں ہوگی تو پھر مستیاں ہوگی کہاں؟ اس لیے کہ یار کا دیدار ہی جنت میں ہونا ہے، اور جہاں یار ہوتا ہے تو پھر وہاں مستیاں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب آنکھیں مست مست ہوگی تو مستیاں بھی تو ہوگی. جب پیمانے چھلکتے ہیں اور جام پیے جاتے ہیں تو آدمی پر مستی کا خمار چڑھتا ہے. تو جب ہاتھوں کے جاموں میں اتنی مستیاں ہیں تو نگاہوں کے جام میں مستیوں کا عالم کیا ہو. جنت بہت خوبصورت ہے، اور بلکہ جنت سے ہم پیار اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں یار کا دیدار ہونا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جنت میں کروٹیں بدل رہا ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے جنت ملی کیسے، تو جنت میں آیا کیسے؟ اس نے کہا کہ راستے میں ایک درخت تھا، کانٹے کا درخت، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا. وہ درخت کو میں نے کاٹ دیا اور کانٹے ہٹا دیے. تو رستے سے کانٹے دار درخت کو ہٹانے کی برکت سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا فرما. نیکی کبھی چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو، ہر نیکی کرو. کچھ نیکی کا میں آپ کو ایک چارٹ بتا دیتا ہوں. کیا کیا نیکی ہے جسے ہم نیکی نہیں سمجھتے، وہ بھی نیکی ہے، اور وہ کرنا ہے ہمیں، اور بہت آسان ہے. نیکی بہت آسان ہے. ہو سکتا ہے یار کو کون سی نیکی پسند آ جائے. کسی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی نیکی، کسی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی نیکی ہے. کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دینا یہ بھی نیکی. نہیں دینے سے دینا اچھا. کسی نے کہا، ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں موجود تھا. فقیر آیا سائل، کہا امی جان کچھ دے دو. آپ نے کھجور کا آدھا ٹکڑا، حالانکہ ہم اس طرح بھیک نہیں دیتے کسی کو، کھجور کا آدھا ٹکڑا دیا سائل کو. اس نے کہا امی جان یہ آدھی کھجور بھی کوئی بھیک دینے کی چیز ہے؟ ام المومنین نے فرمایا نادان تو نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر تو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کا صلہ بھی اللہ تجھے عطا فرمائے گا. یہ کھجور ایک ذرہ نہیں ہے، کروڑوں ذرے سے مل کر یہ آدھی کھجور بنتی ہے. جب آدھے ذرے کا، اللہ اکبر، ایک ذرے کا اللہ صلہ عطا کرے گا، اس میں تو کروڑوں ذرات موجود ہے. اس لیے سائل کو اگر آدھی کھجور بھی دے سکتے ہو تو دے دیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی نجات کا ذریعہ بن جائے. اسی طرح اپنے گھروں کی چھت پر کبھی چڑیا کووں کو پانی اور دانے کا انتظام بھی کر دیا کرو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پرندوں کو بھی دانا دو. کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا پرندوں کو بھی دانا دینے پہ ثواب ہو؟
آقا فرماتے ہیں ہاں، جو بھی تر جگر رکھتا ہے، جس کے جگر میں بھی خون موجود ہے، جو بھی تر جگر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نیکی کرنے اور بھلائی کرنے پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اب آپ مجھے بتائیں، جب چڑیا کوے کو کھانے پانی پر اللہ ثواب دیتا ہے، اگر ہم اپنے غریب پڑوسیوں کو کھانا بھی جائیں، یہ سنت آج ہم سے چھوٹ رہی ہے، یہ سنت آج ہم سے ترک ہو رہی ہے۔ اچھا کھانا پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ بڑھا دو، اس سے ہمارے کھانے کی لذت نہیں بگڑے گی، لیکن بڑھا دیں اور اتنا کسی پڑوسی کو دیں، عادت بنائیں اس کی۔ اسی طریقے سے رستے میں کوئی چیز تکلیف دہ ہے اس کو ہٹا دیا کریں۔ اسی طریقے سے کوشش کریں لوگوں کی خدمت کرنے کی، پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو پانی پلائیں، بیماروں کو دوا خانہ لے جائیں، بیماروں کی عیادت کریں، بیماروں کی تیمارداری کریں، ان کی مزاج پرسی کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بیمار کے سرہانے چند سیکنڈ بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت سے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر کسی بیمار کے سرانے بیٹھ جانا۔ آج کل لوگ بیمار کو دیکھنے بھی جاتے تو ناک میں کپڑا رکھ کر کے جاتے، یہ حال ہو گیا۔ حالانکہ سنت یہ ہے، میرے آقا جب بیمار کو سے ملنے جاتے تھے تو اس کے بستر پہ جا کر بیٹھتے تھے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتے تھے تجھے کیا ہوا، اور پھر کہتے تھے اللہ تجھے شفا دے گا، تو مرے گا نہیں، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ لوگ جا کے ڈرا دیتے ہیں بیمار کو، یا اللہ اتنی بڑی بیماری آپ کی، آپ آئے کیوں تھے؟ اس کو ڈرانے کے لیے، کل مرنے والا آج مر جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو تسلی دینا چاہیے۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بتاؤ جب ذرے ذرے نیکی کا صلہ ہے، جب ذرے ذرے نیکی کا صلہ ہے تو نماز جو افضل العبادات ہے اس کا صلہ کیا ہوگا؟ ایک بات یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگ سب نیکی کرتے ہیں، بیمار کی عیادت بھی کریں گے، بیمار پرسی بھی کریں گے، کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، دوڑ دھوپ بھی کریں گے، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ ابھی جیسے آپ برا نہیں مانیں، ہم لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی تو ایک ہی صف تھی، نماز پڑھنے کے لیے ایک صف، اور تقریر سننے کے لیے پوری مسجد بھر گئی۔ بہت ممکن ہے آپ لوگ کہیں اور سے بھی پڑھ کے آئے ہوں گے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نے نہیں پڑھی، ایسا نہیں کہتا، لیکن نماز میں ہم سستی کر رہے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس لیے نماز کے پابند بنیے۔ بلکہ میں چند دنوں سے پورے ہندوستان میں یہ آواز اور یہ صدا لگا رہا ہوں ایک دیوانے کی طرح، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر سنت نہیں پڑھتے، فرض بھی نہیں پڑھتے، ٹائم نہیں ملتا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کم سے کم فرض پڑھ لیا کرو۔ بھئی جب کوئی نماز ہی نہیں پڑھتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کم سے کم فرض کے لیے 5 منٹ کا ٹائم نکال لو۔ جماعت کے ٹائم مسجد میں آؤ، نماز پڑھ کے چلے جاؤ، فرض ہی پڑھ کے چلے جاؤ۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سنت چھوڑو، واللہ کبھی نہیں، یہ کہتا ہوں کہ فرض پڑھ لو، فرض ترک مت کرو۔ تو اس لیے ایمان بچانے کے لیے، اپنا اسلام بچانے کے لیے، اپنا دین دھرم بچانے کے لیے کم سے کم فرض نماز کے لیے ٹائم نکال لو۔ نماز چھوڑ کر کے اپنا ایمان ہم ثابت نہیں کر سکتے، اپنا اسلام ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو، کیونکہ فرمایا گیا جب بے نمازی مرتا ہے تو پہلے اس کا ایمان چھینا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ یعنی بے نمازی مرتا ہے تو مرنے سے پہلے معاذ اللہ ڈر ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، اور جو کفر پر مرے، میں اور آپ کیا اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، اگر کوئی کفر پر مرے، نبی کا بیٹا بھی اگر کفر پہ مرے تو بھی اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی، نبی کی بیوی بھی اگر کفر پر مرے اس کو بھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ آپ کو نہیں پتا لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ جہنمی لوگ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کفر پر مرے۔ اب آپ مجھے بتائیں نبی کی بیوی ہونا کتنا بڑا شرف ہے، نبی کی بیوی ہونا کتنا بڑا شرف ہے، نبی کا بیٹا ہونا کتنا بڑا، ارے نبی کی نالین ہونا کتنا بڑا شرف ہے، تو نبی کا بیٹا تو بہت بڑی بات ہے۔ نبی کی نالین ہونا کتنا بڑا شرف ہے، نبی کا عصا ہونا کتنا بڑا شرف ہے۔
نبی کا بیٹا ہونا کتنا بڑا عظیم شرف. میں کہتا ہوں آلے نبی ہونا یہ قسمت سے نصیب ہوتا ہے. یہ ہاتھوں کا معاملہ نہیں ہوتا، خود بننے کا معاملہ نہیں ہوتا، کوششوں کا معاملہ نہیں ہوتا، کاوشوں کا معاملہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر پر مرا تو اللہ نے فرمایا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی اولاد سے نہ رہا، آپ کے اہل سے نہ رہا، آپ کے خاندان سے نہ رہا، اس کا نسب منقطع ہو گیا. اس لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے نماز کی پابندی کرو، کیونکہ بے نمازی ہونے کی بنیاد پر سیدھا ایمان ہاتھ سے جانے کا اندیشہ ہے، ایمان نکل جانے کا اندیشہ ہے. اس لیے کبھی نماز نہیں چھوڑنا. نماز کی پابندی لازم، میت ہو تو بھی نماز ہو، شادیاں ہو تو بھی نماز ہو، کتنی بھی مصروفیت ہو تو بھی نماز ہو، بازار جانا ہو تو بھی نماز ہو، اور کتنی بھی مصروفیت کتنے بھی بیزی ہو جاؤ، کم سے کم فرض نماز اب نہیں چھوٹنا چاہیے. آج سے یہ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم فرض نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، کتنی مصروفیت ہو جائے، سفر ہو حضر ہو. بلکہ نماز کب معاف ہے؟ نماز کب معاف ہے؟ تو فرمایا گیا اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہو، توجہ آپ کی، اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہے وہ دریا میں ڈوب رہا ہے، اس کی نماز باقی ہے اور نماز کا آخری وقت آیا اور اس کے ہاتھ اوپر ہے، اس کا سر ڈوب رہا ہے، وہ ڈوبتے ڈوبتے نماز کی نیت کر لے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو ڈر ہے کہ اس نماز کے بارے میں اللہ اس سے سوال فرمائے. آپ غور کریں، آپ اندازہ کریں نماز کس چیز کا نام ہے. اسی لیے آخری دم تک نماز معاف نہیں کی گئی. نماز کس کے لیے معاف ہے؟ یا تو پاگل کو نماز معاف، یا تو نابالغ بچے کو نماز معاف، یا تو ناپاک عورت کو نماز معاف. یہی ہے. اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کیا وہ اپنے آپ کو پاگل سمجھتے ہیں یا نابالغ سمجھتے ہیں؟ اور تیسری چیز کہوں گا تو بڑی بے ادبی ہوگی. تو اس لیے جب آپ ہیں نہیں ان تینوں میں تو پھر آپ کو نماز پڑھنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جو نماز نہیں پڑھتے ان کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کی نماز بھی قبول نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کی ایک پہچان ہے سب سے بڑی کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دور میں مسلمان کو پہچانتے تھے صرف نماز کی وجہ سے. جس کو نمازی دیکھتے تھے وہ مسلمان، اور جس کو نمازی نہیں دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے یہ مسلمان. نماز پڑھی، ایمان بچانا ہو تو نماز. البر لا یبلا، بہت لمبی نہ ہو جائے. دوسری بات وَالذَّنْبُ لا ينسا. آقا علیہ السلام نے فرمایا گناہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی. وَالذَّنْبُ لا ينسا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. گناہ ہے. کسی بہت بڑے صوفی مفکر نے کہا تھا کہ کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے کرنا مت کہ یہ چھوٹا ہے، نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا مت، اور گناہ چھوٹا سمجھ کے کرنا مت. کیونکہ بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگتی. چھوٹا سمجھ کے کوئی گناہ مت کرنا. کیونکہ ایک عورت نے بلی پالا، بلی کو باندھ کر کے رکھا اور وہ بلی بھوکی بھوکی مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دی، اور اب بھی وہ بلی جہنم میں اس کو نوچ رہی ہے کیونکہ اس نے بلی کو بھوکا رکھا تھا. گناہ یہ ہے، چھوٹا سا گناہ، چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا گناہ. اب ایک بات عرض کروں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار چلو چھوٹا ہی گناہ ہے. سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے کہ تم گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو. دھیان دینا، بہت دھیان دینا. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے کہ تم گناہ چھوٹا کرو یا بڑا کرو، بس اتنا یاد رکھو کہ تم ادھر گناہ کرتے ہو ادھر رسول اللہ کے دل کو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس گناہ کو میں کس منہ سے چھوٹا کہوں جس گناہ کی وجہ سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے اور آقا کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچتی. اس لیے کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی مت کرنا. اور آج ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر.